السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل ہم سب کے جان و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے بہت ساری مفید باتیں پہنچانے والی تھی، لیکن جب بھی ہم نے فیس بک وغیرہ پہ دیکھا، الحمدللہ ہر طرف سے علماء اہل سنت، علماء ربانیین عوام کے رہنمائی کے لیے اس مہینے کی ساری فضیلتیں، اس مہینے کے سارے اعمال الحمدللہ بڑی حسن و خوبی کے ساتھ عوام اہل سنت تک پہنچانے کی وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خاص کر اس مہینے سے تعلق ہے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جو اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ پر اس مہینے میں سارے خطبہ روشنی ڈالتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی سن کر ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس کا ڈھنگ اور اس کا سلیقہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت سے معلوم کر سکتے ہیں۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا آپ جائزہ لیں، پڑھیں تو قدم قدم پر اللہ کے اس خلیل کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، انہوں نے کامیابی حاصل فرمائی ہے۔ اللہ کے طرف سے جتنی آزمائشیں گزری، کئی سال تک اولاد سے محروم ہیں، الحمدللہ اس کے بعد اولاد نصیب ہوئی۔ حکم ہوتا ہے، اے خلیل، ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے اپنے اس لاڈلے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ چھوڑو جہاں انسانوں کا نام و نشان نہ ہو۔ تو اللہ کے خلیل علیہ السلام خدا کے سے حکم پر چوں و چرا کیے بغیر اپنے بچے کو اور ان کی مقدس ماں کو جنگل میں، جہاں انسانوں کا نام و نشان نہیں تھا، وہاں چھوڑتے ہیں، جہاں آج کعبہ معظمہ آباد ہے۔ اس کے بعد اور آزمائشوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے دل بہلا رہے ہیں۔ کیوں نہ دل بہلائیں، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پر نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ حکم ہوا، اے ابراہیم، آپ ہمارے خلیل ہیں، ہمارا حکم ہے ہماری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ دوسرا کوئی فرد ہوتا، پس و پیش دیکھتا، آگے پیچھے دیکھتا،
یہ خلیل ہیں اللہ کے، انہوں نے فوراً حکم خدا پر سر تسلیم خم کیا، جھکایا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے تیار ہوئے۔ چنانچہ مینا کے مقدس میدان میں وہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے سامنے سارا خواب رکھتے ہیں، ساری تفصیل رکھتے ہیں۔ اے بیٹے، حکم خدا کا یہ ہے کہ تجھے خدا کے راہ میں قربان کر دیا جائے۔ الحمدللہ، اللہ کے خلیل کے فرزند ارجمند سیدی اسماعیل علیہ السلام خوشی بخوشی ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھ اس امتحان میں بھی اللہ کے خلیل ثابت قدم رہے۔ خلیل کی یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند آئی تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر، امت محمدیہ پر ہر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنا واجب قرار دیا۔ بس قربانی کے حوالے سے 2-4 منٹ میں آپ حضرات کے لے کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس لیے الحمدللہ علماء ربانیین، ہمارے علماء آپ کی رہنمائی کر ہی رہے ہیں۔ باوجود اس کے بہت سارے سوالات اس بار کیے۔ سوال سن کے ہم کو تعجب بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا۔ ہماری قوم اپنے ضروری مسائل سے بھی کہاں تک دور ہے، اس کے احساس ہوا۔ ایک بندے نے سوال کیا، ہمارے والد نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا ہے، ہم اپنی قربانی کریں یا نہ کریں۔ دوسرے بندے نے سوال کیا، میں کورونا کی وجہ سے کوارنٹین میں ہوں، مجھے نماز پڑھنے نہیں ہو کہ ممانعت ہے، میں مسجد میں نہیں جا سکتا ہوں، میرے دوست نے کہہ دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا قربانی نہیں کرنا ہے، اب میں کیا کروں؟ ایسے مسائل پیدا کر کے بیکار لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ دوستو، قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ 1 سال کا بکرا یا 2 سال کی گائے یا 5 سال کا اونٹ۔ بکرے میں یہ احتیاط کریں کہ بکرے کی عمر پوری 1 سال کی ہونی چاہیے۔ 1 سال سے کم ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے تو ایسے بکرے کو یا بکری کو آپ نے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کے جانور کو عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ قربانی خوش دلی سے کریں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ خطبہ عید میں بھی سنتے ہیں، امام کہتا ہے کہ اپنے قربانی کو اچھی نیت سے کرو، خوشی کے ساتھ کرو، اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور فَإِنَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، پل صراط پر آپ کو سوار ہونے کے کام آتا ہے۔ اور جو جانور آپ قربان کرتے ہیں اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی رب مغفرت فرماتا ہے۔ قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ تو سمجھ میں آیا۔ اور آج کرونا کی وجہ سے بعض سوال کرتے ہیں، ہم قربانی نہیں کریں گے بلکہ روپیے تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں ہوگا۔ روپے تقسیم کرنا تو چھوڑیے، اگر کوئی جانور خرید کر زندے جانور کو اگر کوئی ایسا ہی دے دیا بغیر ذبح کیے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر جو واجب تھا وہ اس پر باقی رہا، واجب ادا نہ کرنے کا وہ گنہگار ہوا۔ اور بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے میری قربانی گزشتہ سال کر لی ہے، اس سال کی قربانی میں میری ماں کے نام سے یا میں اپنے بھائیوں کے نام سے یا اپنے بچوں کے نام سے کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ جو صاحب نصاب ہیں اس پہ ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر سال آپ اپنی طرف سے کریں، اس کے بعد اپنے والدہ کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، جس کے طرف سے آپ کرنا چاہیں کریں، لیکن پہلا آپ کا اپنا حق ہے اسے ادا کرنا ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو گائے میں 7 حصے جو لیتے ہیں، ہم اپنی اٹکل سے
اپنے عقل سے کہتے ہیں ہم ساتوں میں اکٹھا ہیں، کوئی ہم ناراض نہیں ہوں گے، تو تھوڑا تھوڑا بانٹ لیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کے 7 حصے تول کر پہلے 7 حصے کرے۔ یہ حق اللہ ہے، شریعت کا حق ہے، شریعت کا قانون ہے، اس پہ آپ کو سختی سے عمل کی ضرورت ہے۔ بغیر تولے ہوئے آپ نے تقسیم کر دیا، بانٹ لیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ ملا، دل میں ناراضگی نہیں، لیکن تول کے تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ 7 حصے ہو گئے۔ بکرے کے آپ نے ذبح کیا، 3 حصے کیے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو 3 حصے کرنا ہے، اور ایک کورونا کی وجہ سے لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم کسی کے گھر پہ جائیں تو لوگ ہم کو کیا اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کیا کریں؟ جب 3 حصے نہیں ہو رہے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے، قربانی واجب ہے، یہ حصے کرنا سنت ہے۔ اگر حصے نہیں کریں گے، سارا بکرا خود پکا کے کھائیں، اپنے فیملی بڑی اپنے پاس رکھ لیں، تب بھی چلے گا۔ سارا بکرا غربا میں تقسیم کر دیں، تب بھی چلے گا۔ سارا بکرا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، تب بھی چلے گا۔ بہتر کیا ہے؟ 3 حصے کر ایک گھر کے لیے رکھیں، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے۔ یہ سنت ہے، نہیں تو تینوں اکٹھے آپ استعمال کر سکتے ہیں، سارا کا سارا دے سکتے ہیں، سارے کے سارے آپ رشتہ داروں میں بھی بانٹ سکتے ہیں۔ اس لیے ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور میں ہمارے مذہب حنفی میں بعض چیزیں کھانا مکروہ تحریمی ہے، جیسے بوٹی ہے، کپورے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے اندر کا مغز ہے، خون ہے، ان تمام چیزوں کو کھانے سے بچیں۔ یہ سب چیزیں کسی کو تقسیم کریں جو بھنگی ہوتے ہیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا ناجائز ہے۔ اب یہ بوٹی جو پھینکنے کی چیز ہے، جو مکروہ تحریمی ہے، اسے کو آپ کسی کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ اس لیے عاشورے کے دن ہے، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب ہے، وہ پڑھیں۔ اور قربانی کا جو ٹائم ہے 10ویں ذی الحجہ کی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 12ویں کے عصر تک، یہ قربانی کے دن ہے، قربانی کے ٹائم ہے۔ ان دنوں میں آپ قربانی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانی کے صحیح مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر اس کورونا کے موقع پر آپ قربانی کریں، صدقہ دیں۔ صدقہ آپ کے آنے والے پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے ایک نہ ایک دن مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور کورونا کی بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔